اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، فرحون، وہ خوش ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ ساری کی ساری انسانیت پہلے ایک امت تھی، پھر جیسے ہی شیطان کے بہکاوے میں آئے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ مختلف قسم کے فرقوں میں بٹنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرقے اور گروہ بننے کی جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اصولوں پر قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر جو اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرق ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور جو اپنے ذہن میں بات آئی، جو اپنے ذہن میں اصول آیا، تو اس سے ایک اصول بنا لیا، اور اس سے انہی اصولوں کی بنیاد پر وہ دوسروں سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، اور ایک الگ سے فرقہ بنا لیا۔ گویا کہ اس طرح بنیادی طور پر دو فرقے ہوئے، پھر دوسرے فرقے میں سے کچھ لوگوں نے اپنے اصول پھر الگ سے وضع کیے اور وہ پھر الگ ہو گئے، تو لہٰذا وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے۔ اس طریقے سے اپنے اپنے اصول وضع کرتے رہے اور اپنے اصولوں کے مطابق اپنا طریقہ، اپنا دین، اپنا مذہب وہ بناتے رہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر فرقوں کے بننے کی وجہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر عدم اعتماد ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو جو میں سمجھا ہوں، حدیث کو جو میں سمجھا ہوں، وہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، یہ بنیاد ہوتی ہے فرقہ بننے کی۔ اس وقت بھی جو فرقے ہیں تو ان کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں قرآن کو، جو ہم سمجھتے ہیں حدیث کو، جو ہم سمجھتے ہیں دین کو، وہ کوئی دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرے لوگوں نے غلط سمجھا ہے تو لہٰذا وہ ایک الگ فرقہ بن جاتا ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ سوچ ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین بیان کیا جاتا ہے، اس دین کو کہ جس کو 1400 سال کی امت نے بیان کیا ہے، اس سے ہٹ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ 1400 سال کے درمیان میں جو امت گزری ہے ان کا طریقہ درست نہیں تھا، قرآن کی اس آیت سے وہ لوگ صحیح بات نہیں سمجھ سکے اور میں اس سے صحیح سمجھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ یہ صحیح بات نہیں سمجھ سکے تھے اور میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، تو گویا کہ وہ 1400 سال کی امت کو گمراہ قرار دے کر، وہ خود کو ٹھیک قرار دے کر اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیتا ہے، اور اس کا نعرہ کیا لگاتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے زمانہ میں ان کی وفات کے بعد ایک عالم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر سوال کیا
تو اس عالم نے یہ ان سے خاتون سے پوچھا کہ تمہیں مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتاؤں یا امام مالک کے قول کے مطابق بتاؤں؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ آپ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں، امام مالک کون ہوتے ہیں؟ لیکن کمال بات کی اس خاتون نے، اس نے کہا کہ آپ مجھے مسئلہ امام مالک کے قول کے مطابق بتائیں، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو تجھ سے اچھا سمجھتے تھے، تو لہذا مجھے مسئلہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو تو سمجھا ہے اس کے مطابق رہنے دے، بلکہ امام مالک کے قول کے مطابق مجھے مسئلہ بتاؤ۔ تو اس لیے اس بات کو دیکھنا کہ 1400 سال کی امت کا تواتر کس مسلک پر ہے، پوری کی پوری امت کن اصولوں پر جمع ہے، مجتمع ہے، ان اصولوں کو اخذ کرنا یہ اتحاد کی دعوت ہوگی، یہ اجتماع کی دعوت ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرز پر، جس طریقہ پر 1400 سال کی امت چلتی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرنا گویا کہ پوری امت کو نعوذ باللہ وہ غلط قرار دینے کے مترادف ہے، اور یہ شخص مدعی ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہاں تک کہ اس کو یعنی ساری امت کے ایک طریقہ پر جمع ہونے کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ علماء نے اجماع امت کے منکر کو کافر لکھا ہے، یعنی وہ طریقہ، وہ راستہ کہ جو ساری کی ساری امت کو اپنائے، جو ساری کی ساری امت اپنائے ہوئے ہے، اگر کوئی شخص اس کا منکر ہوتا ہے تو اس شخص کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے مثال کے طور پر، یہ جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ قرآن ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ قرآن ہے، آپ میں سے آپ کسی یہ باہر لے جائیں قرآن، کسی سے پوچھیں وہ کیا کہے گا کہ یہ قرآن ہے۔ اس کے قرآن ہونے کی سند کہ یہ قرآن ہے، تو میرے اوپر وحی آئی ہے یا آپ پر وحی آئی ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے؟ اس کو قرآن ہم نے کس بنیاد پر تسلیم کیا ہے؟ اجماع امت کی بنیاد پر، کہ پوری کی پوری امت کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، تو یہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں لوگوں کی بات نہیں مانتا، علماء کی بات نہیں مانتا، اور آج کل جیسا کہ معروف لفظ ہے کہ میں بابوں کی بات نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ جو سارا کا سارا طبقہ ہے، علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، ائمہ دین کا، وہ پورے کے پورے طبقے کو یک لخت بیک جنبش قلم وہ ختم کر رہا ہے، ان کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ان کو غلط ثابت کر رہا ہے، اور جو اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے وہ اس کو ٹھیک ثابت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے اور یہ ایسے فتنوں سے دراصل اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ خود نمائی کا ہے، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ شخصیت پرستی کا ہے، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ انا کا ہے، کہ میں سمجھ رہا ہوں قرآن کو، میں سمجھ رہا ہوں حدیث کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اگر ابو بکر نے کلام اللہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی تو۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو رفاقت ہے
اس کی جو مدت ہے وہ کم از کم 43 برس کی رفاقت ہے. 43 برس کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لیکن اگر آپ مرویات دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں، وہ 100 سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ 100 کے قریب ہے. بس اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حدیث کو روایت نہیں کیا کرتے تھے، احتیاط برتا کرتے تھے کہ حدیث کو میں اپنی طرف سے یا میری طرف سے حدیث کو بیان نہ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہ کیا ہو کہ جو الفاظ میری زبان سے نکل جائیں، تو اس کا وبال میرے اوپر آئے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث مبارکہ بیان کی اور پھر آخر میں کہا کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہی بیان فرمایا یا اس کی مثل کچھ رسول اللہ نے بیان کیا ہے. دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہی بات بیان کی ہو. اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کلام اللہ میں یا حدیث رسول اللہ میں کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے اتنا گھبرایا کرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، جو قرآن جو میں سمجھا ہوں قرآن وہ یہ ہے، رسول اللہ کی حدیث سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے. تو یہ انسان کو فتنے کی طرف لے جاتا ہے. ہاں البتہ اگر یہ سوال کریں، کوئی شخص قرآن میں کوئی بات کرتا ہے، حدیث میں کوئی بات کرتا ہے، ہاں اس سے پوچھ لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ یہ کس نے کہا ہے. اگر ائمہ میں سے، صحابہ کرام میں سے، فقہاء، محدثین، مجتہدین میں سے وہ کسی کا نام لے دے، اس کو دیکھ لیا جائے گا، اس کی جانچ ہو جائے گی، پرکھ ہو جائے گی، پھر اس کی بات مان لی جائے گی. اس لیے کہ اس میں ایک بات اور بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بات کیوں مان لی جائے گی؟ اس کی بات اس لیے مان لی جائے گی کہ اس کی بات کو ہر طبقہ کے علماء نے، ہر زمانے کے علماء نے قبول کیا ہے. ورنہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ اٹھتے رہے ہیں کہ جو میں قرآن کو سمجھا ہوں، جو میں حدیث کو سمجھا ہوں. امت نے ایسے لوگوں کو رد کر دیا ہے، ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو، ان کے مسائل کو رد کر دیا ہے. اس وجہ سے دیکھا جائے گا کہ کس شخص نے یہ بات کہی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جانچ پرکھ ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا قول قبول کر لیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا. معتزلہ کا فرقہ بنا تھا، بہت سارے فرقے بنے، جہمیہ کا فرقہ بنا، مجسمہ کا فرقہ بنا، معطلہ کا فرقہ بنا، بہت سارے فرقے بنے، اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور سب یہی کہتے تھے کہ جو قرآن سے ہم سمجھے ہیں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، اس کو ان لوگوں نے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. تو ان لوگوں کا فرقہ کچھ عرصہ چلا، یہاں تک کہ ان فرقوں کی حکومتیں بھی قائم ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب ہر طرف ہمارا ہی مذہب چلے گا، فرقہ چلے گا، اور اہل سنت کا جو طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو صحابہ کا طریقہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن امت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، وہ فرقے گمراہی کی بنیاد پر بنے تھے، اللہ نے ان فرقوں کو نیست و نابود کر دیا. آج کہیں معتزلہ کا فرقہ نظر آتا ہے، جہمیہ کا فرقہ نظر آتا ہے، مجسمہ کا فرقہ نظر آتا ہے، کہیں معطلہ کا فرقہ نظر آتا ہے، کہیں کوئی فرقہ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو فرقہ، وہ جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین کا جو طریقہ تھا، اللہ نے اس کو جاری کیا. ایک درمیان کا راستہ اللہ نے، اعتدال کا راستہ اللہ نے جاری کیا ہے، وہ اب تک جاری ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک
وہ سلسلہ، وہ طریقہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، وہ قیامت تک رہے گا۔ باقی جو اطراف والے فرقے ہیں جو سنت سے اور قرآن سے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، وہ جلد جھڑ جانے والے ہیں، وہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو اس لیے خود کو قرآن کے ساتھ منسلک کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ منسلک کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ منسلک کریں کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقہ پر بیان کرنے والے ہیں کہ جس طریقہ پر امت چلتی آ رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کا ذکر کر دیتے، صرف نبیوں کا ذکر کر دیتے کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے، لہذا صرف نبی کے طریقے پر چلو، بس بات ختم، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، کوئی اور راستہ عند اللہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں بیان کیا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں قرآن کے نام پر، ہمارے اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے، خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر وہ گروہ، ہر طبقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم درست ہیں اور ہمارا طریقہ کار درست ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے اور یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کن بابوں کو ماننا چاہیے اور کن بابوں کو نہیں ماننا چاہیے؟ بابوں کا عمل وہ قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ جس بابے کا عمل وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، صحابہ کے طرز کے مطابق ہو، اجماع امت کے طریقہ کے مطابق ہو، وہ ہمارے لیے حجت ہوگا، وہ ہمارے لیے دلیل ہوگا۔ اور اگر کسی کا عمل، کوئی عمل اور کسی کا بھی عمل وہ قرآن اور سنت کے اور اجماع امت کے صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہوگا، اس کو ہم رد کر دیں گے، اس طریقہ کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ